آج جو ہے جو رپورٹ ہے کہ منتھ آف اپریل جو اینڈ ہو گیا اس میں 35 ملیٹنٹ مارے گئے. میں نے اس میں ڈیپ جو ہے وہ ریسرچ کی کہ ہو ور دوز 35 ملیٹنٹس. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایسے کراس فائرنگ ہو گئی تو دو چار بندے مر گئے، وہ بات نہیں. ملیٹنٹ جو کہ باقاعدہ ہتھیار بند تھے، جن کے پاس جدید اسلحہ تھا، اور جو باقاعدہ ٹرین تھے، اور جو آپ سیلف پروکلیم مجاہد یا ملیٹنٹ آپ ان کو کہہ دیں، ان کا تعلق دو تنظیموں سے ہے. ایک جیش محمد اور دوسری لشکر طیبہ. کچھ لوگ اس کے حزب المجاہدین سے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اوور ویلمنگ میجارٹی کا تعلق ان دو تنظیموں سے ہے. اور وہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر روز تصادم ہو رہا ہے کسی نہ کسی محلے میں یا گاؤں میں. آپ کو پتہ ہے کشمیر ایک رورل قسم کی سیٹنگ ہے جہاں پہ دور دراز کے گاؤں ہیں، اور ان گاؤں میں جا کے تو جو تصادم ہوتا ہے تو وہاں ایک دو تین اس طرح کا ملیٹنٹ جو ہے مارے جا رہے ہیں، جس کا جو وہاں کے سنجیدہ تجزیہ کار ہیں ان کا خیال ہے کہ ان کے خلاف مخبری ہو رہی ہے اور ان کو مروایا جا رہا ہے. اور مخبری کر کون رہا ہے؟ لوکل پاپولیشن. کہ مثلا آپ کسی محلے میں آپ نے ہائی روڈ بنایا ہوا ہے، مورچے بنائے ہوئے ہیں، تو وہ پھر بتاتے ہیں باقاعدہ ملیٹری جو وہاں کی یا اسٹیبلشمنٹ ہے کہ یہاں پہ یہ ہیں، تو پھر ان کو وہ اٹیک کرتے ہیں اور ان کو مارتے ہیں. اس سے جا کے یہ ایکسپلینیشن کلیئر ہوتی ہے کہ یہ جو اگست سے لے کر اب تک کوئی 200 ملیٹنٹ مارا گیا، اس کے پیچھے اصل فیکٹر کیا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوکل پاپولیشن ہے اس نے بالآخر یہ طے کر لیا ہے کہ یہ جو ملیٹنٹس ہیں ان سے جان چھڑائے بغیر کشمیر جو ہے اس سے یہ خون خرابہ اور یہ تشدد اور یہ وائلنس جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی. اور یہ اس حساب سے ایک نیک خبر ہے، یہ میں آپ کو اچھی خبر ہے. اس یہ کا آپ نے ایک اہم نقطہ نکالا، میں ٹوک رہا ہوں، یہ واقعی بڑا اہم نقطہ ہے کہ لوکل پاپولیشن اگر جموں کشمیر کی سمجھ رہی ہے کہ ان ملیٹنٹس کے بارے میں ہم رپورٹ کریں اتھارٹیز کو تو ہم اس ٹیررزم کے وائرس سے جان چھڑا سکتے ہیں. تو یہ اطلاعات آپ کو کافی کنفرم قسم کی لگ رہی ہیں؟ یہ سر اگر مثلا جو 35 مارے گئے، یہ طے ہے کہ ان میں سے کم از کم 15-20 کی جو ہے وہ مخبری ہوئی ہے. چونکہ وہ جتنے دور دراز کے اور جتنے محفوظ ٹھکانے ہیں وہاں پہ اس طرح جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کے لیے پاسیبل نہیں ہے کہ وہ جا کے تو گھر گھر سے ملیٹنٹ کو اس طرح سے سارٹ آؤٹ کر کے تو ان کو وہ کریں. اس میں ڈیفینیٹلی جو ہے مخبری ہو رہی ہے. اور یہ میں ہمیشہ تاریخ کا حوالہ دیتا ہوں، یہ تو اس پہ بات لمبی ہو جاتی ہے، لیکن آپ دیکھیں 65 میں جو آپریشن جبرالٹر ہوا تھا جس میں کوئی 10-12 ہزار مجاہدین اور فوجی جو ہیں مجاہدین کے روپ میں کشمیر میں داخل کیے گئے تھے، ان کے خلاف بھی بہت بڑے پیمانے پہ لوکل پاپولیشن نے مخبری کی تھی تو وہ پکڑے گئے تھے. یعنی وہ اپنا آپریشن شروع کرنے سے پہلے ہی ان کی پکڑ دکڑ شروع ہو گئی تھی اور وہ برے طریقے سے پھنس گئے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ لوکل پاپولیشن ٹوٹل ان کے خلاف ہو گئی تھی. اب لوکل پاپولیشن کا میں آپ کو بتا دوں کہ اس نے یہ جو 10-20 سال وہاں پہ خاموشی اختیار کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ملیٹنٹوں نے ان کو یرغمال بنایا ہوا تھا. یہ جیش محمد اور لشکر طیبہ کا خوف تھا کہ ان کو وہ کہتے تھے کہ اگر آپ لوگوں نے کوئی ایسی حرکت کی تو ہم شام کو آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے. اب جو یہ سچویشن میں ایک بیلنس ہوئی، یہ جو ٹیرر کا ماحول جو ہے اس میں ان کو دوسری طرف سے بھی پتہ چلا کہ کم از کم ہماری پروٹیکشن کے لیے بھی کوئی آ سکتا ہے. اور جو بیچ میں پالیٹیشین اپنا کھیل کھیلتے تھے وہ بالکل ہی بے اثر ہو کے بیٹھ گئے. تو اس صورت میں پھر پاپولیشن کا جو اپنا اصل جو ان کا ہے جو رویہ ہے اس ساری چیز کے بارے میں کہ وہ قطعاً اس طرح کے ملیٹنٹس کے ساتھ نہیں ہیں. یہ ہم بار بار چیختے ہیں اور ہم جیسے لوگ وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں ریپیٹڈلی یہ کہتے رہے کہ یہ جو جیش محمد اور لشکر طیبہ کا کلچر ہے اور یہ جو ان کا ایجنڈا ہے کہ وادی کو جو ہے وہ اسلامائز کرو اور یہاں پہ ہندوستان کے خلاف مذہبی جنگ لڑو اور مذہبی منافرت پیدا کرو اور کشمیریوں کو تقسیم کرنے کے لیے وہاں پہ جموں ورسز کشمیر اور ہندو ورسز مسلم ایک مذہبی معاملات جو ہے وہ پیدا کر کے تو یہاں سے غیر مسلموں کو نکال کے تو ایک اسلامک اڈا بناؤ، خواہ وہ پاکستان کا حصہ بنے یا نہ بنے. اس کے حق میں لوکل پاپولیشن نہیں ہے، اور جو ان کو استعمال کیا گیا ہے گزشتہ 20 سالوں میں وہ ہتھیار کے زور پہ، طاقت کے زور پہ اور ٹیرر کے زور پہ کیا گیا. اچھا بشانی صاحب، یہ تو آپ دے رہے ہیں ہمیں اپ ڈیٹ جموں کشمیر اور خاص طور پر وادی سری نگر اور آس پاس کے علاقوں کی.
اگر ہم ادھر دیکھیں جس علاقے سے آپ کا بنیادی طور پر تعلق ہے، پاکستانی ایڈمنسٹریٹ کشمیر، تو وہاں پر بھی کیا پبلک کے یہ سینٹیمنٹس ہیں کہ یہ ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے، اس ٹیررزم کی جنگ میں ہمیں جھونکا جا رہا ہے، یا سو کالڈ کشمیر کاز میں ہمیں جھونکا جا رہا ہے، یہ سینٹیمنٹس اتنے شدید ادھر بھی ہیں کیا؟ دیکھیں ادھر تو جو آپ کے بارڈرز ایریاز ہیں اس میں جو پاپولیشن ہے، چونکہ وہ ڈائریکٹلی اس سارے کانفلکٹ کا سب سے بڑا وکٹم اور شکار یہ لوگ ہیں، اور ان کو تو اس بات کا پتہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے، اور ان کی یہ تیسری نسل ہے جو سفر کر رہی ہے ایک انسرٹنٹی اور خوف کے ماحول میں زندہ ہے، اور وہ اس بات پہ بالکل کلیئر ہیں کہ یہ کشمیر کے نام پہ جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے یہ ہمارے خلاف ہو رہا ہے، اور ہمارے بچوں، ہمارے مستقبل کے خلاف، چونکہ آپ ایک طرح کے خانہ بدوش ٹائپ لوگ ہیں، سامان اٹھا کے ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، لوگوں نے وہاں پہ بڑے بڑے مکان بنائے جو ڈیمیج ہوئے، جو ان کو خالی چھوڑ کے بھاگنے پڑے، کہیں ایک کے مکان جو ہے وہ ڈیمیج ہوئے، اور لوگوں نے کئی دفعہ اس کے خلاف باقاعدہ ایک گروپ اپ ہو کر اس کے خلاف مظاہرہ یا پولیٹیکل سٹرگل کی بھی کوشش کی، لیکن وہاں پہ جو سچویشن ہے اس وقت پریویل کر رہی ہے آزاد کشمیر میں اس سائڈ پہ، ان کے لیے کوئی پولیٹیکل موومنٹ بنانا اس لیے ممکن نہیں کہ وہاں کی جو لوکل لیڈرشپ ہے وہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، اور انہوں نے بڑی حد تک اپنے ضمیر جو ہیں وہ بیچے ہوئے ہیں، یعنی گرو رکھنا جس کو آپ کہتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں پہ کوئی ایسی موومنٹ جو ہے وہ بننے دیں جس کے اندر کوئی انٹائی پاکستان یا انٹائی اسٹیبلشمنٹ یا انٹائی ملیٹری سینٹیمنٹ ہوں۔ اس سلسلے میں وہ بڑے کانشیس ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ اپنی ڈیوٹیز لی ہوئی ہیں کہ ہم نے کیسے جو ہے وہ لوگوں کو نیوٹرلائز کرنا ہے۔ لیکن اس کانفلکٹ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے دیکھی ہوگی کہ ایک لوگ ایک طرح کی یونٹی تو فیل کرتے ہیں اس طرف کے کشمیریوں کے ساتھ یا کشمیر ایشو کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں، چونکہ بنیادی طور پہ وہ ہم اس کو دیکھتے ہیں ایک ریاست کے حوالے سے کہ چونکہ ہم ایک ریاست کے مختلف حصے ہیں تو جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے اس سے ہم الگ نہیں رہ سکتے، چونکہ ہم جڑے ہوئے ہیں ایک مسئلے کے اندر۔ اور اس میں جو لیٹسٹ بیانیہ آ رہا ہے اس میں لوگ اس کو کلیریفائی کر رہے ہیں کہ ہم جڑے ہوئے ہیں ایک مسئلے کے اندر، مسئلے کی وجہ سے، تو اس لیے اس مسئلے سے نکلنے کے لیے بھی ہمیں اس پہ کچھ سوچنا چاہیے، یہ اس کا ایک پہلو ہے۔ لیکن اس میں اب یہ بات نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ بالکل اس سے کوئی اپنا وہ رول پلے کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن وہاں کے حالات اس طرح کے ہیں۔ دو طرح کی چیزیں ہیں، اس کو ذرا ڈیپلی دیکھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو وہاں کے حکمران طبقات لوکل آزاد کشمیر کے ہیں وہ اپنے آپ کو وہاں کے عوام کی نمائندگی سے زیادہ پاکستان کی چوکی داری اور اس کے مفادات کو ڈیفینڈ کرنا اپنا فرض اولین سمجھتے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، ہسٹری میں یہ بالکل سب سے نمایاں کریکٹر ان کا جو رہا ہے وہ یہ رہا ہے۔ اس میں آپ پہلے پریزیڈنٹ سے لے کے تو آخری تک دیکھیں تو بنیادی طور پہ حلف اٹھانے سے لے کے تو اترنے تک وہ بار بار جو چیز ریپیٹ کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ ہمارا بنیادی کام جو ہے وہ یہ ہے۔ اس کو وہ کوئی چھپاتے نہیں کہ کیموفلاج کریں یا اس کو اس طریقے سے بیان کریں کہ یہ بات ایکسپوز نہ ہو۔ تو اب ظاہر ہے کہ جہاں آپ کی ریاستی حکمران جو ہے وہ پورا ایک رول لے کے آتے ہیں، ایک طریقے سے آتے ہیں، تو پھر ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہاں سینٹیمنٹ کو کس طریقے سے کنٹرول رکھا جائے، اس میں آپ نے سازش کرنی ہے، ریپریشن کرنا ہے، یا لوگوں کے اظہار رائے پر پابندی عائد کرنی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ نے سخت قسم کا رد عمل دینا ہے۔ ابھی پرسوں جو ہے وہاں پہ ایک جرنلسٹ جو ہے وہ ایک اسمال ٹاؤن میں، ایک اسمال ٹائم جرنلسٹ جو ہے ایک نیوز پیپر کا، اس نے ایک خبر دے دی کہ یہاں کرونا کے حوالے سے جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ان کی کیپاسٹی نہیں کہ وہ اس کو ٹریٹ کریں، اور وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، تو اس کو اریسٹ کر دیا گیا سامنے۔ آپ نے اس کی تصویر دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پہ، ہی واز بیہائنڈ دا بارز، اس پہ ایف آئی آر کاٹی گئی اور اس پہ اشتعال انگیزی اور اس طرح کے مقدمات لگائے گئے، اور یہ اس مینٹلٹی کا اظہار تھا کہ ہاؤ کین یو، آپ ایز اے جرنلسٹ ایک خبر دیتے ہیں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل یا ادارے کے خلاف، تو یہ زیادہ سے زیادہ بائی اینی سٹینڈرڈ ایک سول لیٹیگیشن کا کیس ہے۔ اگر آپ نے غلط خبر دی ہے تو وہ ادارہ جا کے آپ کو سو کرے، عدالتیں کھلی ہیں وہاں اور باقول ان کے آزاد ہیں، تو اس کے بجائے پولیس جو ہے وہ جا کے بندے کو اریسٹ کرے اور اس کو کرمنلی چارج کرے
غداری اور افراتفری پھیلانے کے اور اس طرح کے دفعات لگا کے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں کس طریقے سے چیزوں کو ٹیکل کیا جاتا ہے. تو ایسے ماحول میں ظاہر ہے لوگ اگر بات کریں کہ بھائی یہ جنگ کا سلسلہ جو ہے آپ بند کریں یا یہ مار داڑ کا سلسلہ بند کریں اور امن کی بات کریں، تو ان کو وہ کہتے ہیں یہ تو انڈیا کے ایجنٹ ہیں جی، یہ تو غدار ہو گئے. تو وہاں اس طرح کی بات کرنے کے لیے بہت بڑی ایک طاقت کی ضرورت ہے، جو صرف چند ایک گروپ ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز بھی نہیں بلکہ گروپ کہہ لیں ان کو، وہ کچھ کبھی کبھار غصے میں آ کے اس طرح کی بات کر دیتے ہیں اور پھر بہت عرصے تک انہیں اس کی قیمت پے کرنی پڑتی ہے. تو اس لیے وہاں کا ماحول ٹوٹلی ایک اس طرح کی سچویشن ہے. بشاری صاحب، یہاں پر ہم چلتے چلتے چند منٹ اس مسئلہ پر ضرور بات کریں گے کہ امریکہ کے ایک ریلیجیس فریڈم کے ادارے نے بھارت کے حوالے سے بات کی کہ وہاں پر جو مائنورٹیز ہیں یا جو مجھے ویسے ذاتی طور پر لفظ مائنورٹیز کہیں بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن بہرحال جو کمیونٹیز ہیں، سرٹن کمیونٹیز ہیں، ان کے مکمل رائٹس نہیں ہیں، جس پہ بھارت میں اس کے خلاف ایک بڑا ریاکشن بی جے پی کی طرف سے آیا اور بی جے پی کے حامی جرنلسٹوں کی طرف سے آیا. آپ اس بات کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس بات کو میں دو طرح دیکھتا ہوں جی. ایک تو یہ ہے کہ یہی جو کمیشن ہے نا، یونائٹڈ اسٹیٹ کا کمیشن برائے ریلیجس، یہ جو ایشوز پہ انٹرنیشنل، اس کو آپ اگر گزشتہ 20 سال سے بات پھر وہی ہسٹری کی ہو گئی، لیکن سال با سال آپ اس کی رپورٹ پڑھیں جو کہ آرکائیو میں موجود ہے، تو اس کمیشن نے ہر سال پاکستان کے بارے میں یہی رپورٹ دی کہ پاکستان جو ہے از اے کنٹری آف اے، اس کو کیا کہتے ہیں، کنٹری آف کنسرن، کہ جی یہاں پہ مائنارٹیز جو ہے ان کے رائٹس محفوظ نہیں ہیں، اور پاکستان میں ڈیلیبریٹلی ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں جس سے مائنارٹیز کی سیفٹی، سیکیورٹی اور ان کے رائٹس جو ہیں وہ آن سٹیک ہیں. یہ تسلسل سے ہر سال رپورٹ آتی ہے. نہ اس کی درستگی یا اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے پاکستان نے کچھ کیا، اور نہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے کوئی فردر اس میں کبھی یہ ڈسکس کیا کہ بھائی یہ ہر سال یہ رپورٹ آتی ہے تو کیوں آتی ہے. پاکستان یونائٹڈ نیشن کا ممبر بھی ہے، جو انٹرنیشنل کووننٹس ہیں اور ان کے جو معاہدے ہیں اور ٹریٹیز ہیں، وہ کنونشنز ہیں، ان کو بھی بہت سارے اس نے ریکٹیفائی کیا ہوا ہے. تو اس کے باوجود وہاں پہ جو مائنارٹیز ہیں ان کے خلاف یہ کام کیوں ہوتے ہیں. اور اس میں جو کام انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیے، اس میں یہ کہ کسی ایک اسپیسیفک گروپ کو جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کر کے اس کو جو ہے وہ سنگل آؤٹ کر کے ڈسکریمنیٹ کرنا، لوگوں کی عبادت گاہیں جو ہیں ان پہ حملے کرنا، کچھ تو غیر مسلم جیسے ہندو ہو گئے ان کی بچیوں کو اغوا کر کے زبردستی مسلمان بنانا، یا کچھ کرسچن جو ہیں ان کے ساتھ یہ بلاسفیمیز کے لا. یعنی دس از ہول لاٹ آف اے اسٹوری اباؤٹ پاکستان فار لاسٹ 20-25 ایئرس. اور یہ سیریس چارجز ہیں، یہ نہیں کہ کوئی چھوٹے موٹے چارجز ہیں. تو اس کا آپ نے دیکھ لیا کہ نتیجہ کیا نکلا، کہ وہی سلسلہ جاری ہے. نہ کسی نے پارلیمنٹ میں کوئی بل پیش کیا، نہ کسی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ نے کوئی اس سلسلے میں کوئی کسی طرح کا بیان تک دیا، سوائے ایک نواز شریف کے جس نے ہولی یا وہ کس کی ہولی کی میرے خیال میں تقریب میں چلے گئے تھے وہ. تو اس کے بعد ان کو اس کی اتنی بڑی قیمت چکانی پڑی کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. تو اس میں جو رپورٹ ہے یو ایس کمیشن کی، وہ جو رپورٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک ڈیسینٹنگ اوپینین بھی آتی ہے، جس طرح ہماری عدالتوں میں ہوتی ہے نا. تو وہ اس میں ایک بھی ڈیسینٹنگ اوپینین نہیں تھی ان سارے سالوں میں. یعنی سارے کمیشن کے ممبر اس بات پہ متفق تھے کہ پاکستان یہ کر رہا ہے، اور ان سب کی ریکمنڈیشن یہ تھی کہ پاکستان یہ کرے. مثلا یہ کہ پارلیمنٹ میں قانون چینج ہوں، اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اور حکمران طبقات ہیں وہ سچویشن کو چینج کرنے کے لیے یہ کرے. بالکل اسی طرح کی رپورٹ یہ آئی جو انڈیا کے بارے میں اس دفعہ آئی. تو میں نے پھر اس میں ہسٹری میں جا کے دیکھا، یہ رپورٹ 2004 میں بھی آئی تھی جب گجرات کے واقعات ہوئے تھے. تو یہ رپورٹ آئی تھی، تو وہاں پہ تو باقاعدہ واقعات ہوئے تھے، بلوے اور ماردار اور سارا قصہ. تو اس پہ انہوں نے باقاعدہ اس کو نامینیٹ کر کے تو یہ کیا تھا کہ یہ غلط ہو گیا، جس کی وجہ سے مودی صاحب کو بعد میں جو مشکلات ہوئی تھی، جو ان کی ریکمنڈیشنز تھی. بعد میں جب کانگریس کی حکومت آئی تو وہ رپورٹ آپ پڑھ کے دیکھیں 2006 کی،
اس میں انہوں نے کلیئرلی یہ کہا ہے کہ انڈیا جو ہے از اے لارجسٹ ڈیموکریسی، اور وہاں پہ جو ہے ووٹ کے ذریعے حکومتیں چینج ہوتی ہیں، اور وہاں پہ سیکولرزم ہے، اور دیئر فور وی آر سیٹسفائیڈ کہ وہاں پہ اب جو ہے جو پہلی ہم نے رپورٹ پیش کی تھی اس کے مقابلے میں امپروومنٹ ہو گئی ہے، اور انڈیا از ناؤ ڈوئنگ ویری ویل۔ یہ آپ دیکھیں، وہاں سے دیکھیں تو یہ 2013 تک جو ہے مسلسل جو رپورٹیں آتی رہی سب اسی طرح کی آتی رہی۔ یہ جو رپورٹ آ کے آئی ہے اب، اس پہ انہوں نے جو کریٹیکلی جس کو وہ کنڈیم کیا وہ کیا تھا کہ جی یہ جو سٹیزن شپ بل ہے جس میں کہ مسلمانوں کو ایکسکلوڈ کیا گیا، جس پہ ہمارے بہت ڈیبیٹ ہو چکے ہیں، اور اس پہ ہماری بڑی ایک کھلی رائے ہے، اور وہ رائے کوئی پسند کرے یا نہ کرے لیکن ہم اس پہ انسسٹ کرتے رہیں گے چونکہ اس کے پیچھے گراؤنڈز ہیں۔ ڈسکریمنیشن جو ویسٹرن پوائنٹ آف ویو سے بعض چیزوں کی طرف آپ دیکھتے ہیں، اور جو ڈسکریمنیشن آن گراؤنڈ ہمارے ملکوں میں ہے جو کہ ویری کمپلیکس قسم کی سوسائٹیز ہیں، اس کے اندر اس میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن انہی کے سٹینڈرڈ سے اگر ہم دیکھیں تو ان کا بنیادی نقطہ یہی تھا کہ ایک تو یہ قانون بنا، دوسرا یہ کہ جو منسٹرز ہیں وہ انہوں نے مائنارٹیز کے حقوق کے تحفظ کے لیے یا تو نوئنگلی کچھ نہیں کیا، یا اپنے آپ کو ایسے گروپوں کے ساتھ ڈس ایسوسیٹ کرنے سے انکار کر دیا جو مائنارٹیز کے خلاف بات کرتے ہیں، جس کی کچھ مثالیں ڈیفینیٹلی موجود ہیں، اور اس میں کچھ منسٹرز ہیں جنہوں نے ایسے بیان بھی دیے اور ایسی باتیں بھی کی جو قابل مذمت ہیں، خواہ ان کا تعلق کسی پارٹی سے ہو، لیکن بہرحال انڈیا ایک ڈیموکریسی ہے اور رہی ہے، اور انڈیا کا ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہے انٹرنیشنلی جس کو آپ نیک نامی کہتے ہیں، اور اس نیک نامی پہ کوئی ایڈیٹ قسم کا منسٹر جو ہے وہ اس طرح کا بیان دے دے جو کہ نہیں دینا چاہیے۔ آپ نے دیکھا، میں ان کو دہرانے کا فائدہ نہیں ہے، جو بیان انہوں نے 2-3 منسٹرز نے اس طرح کے دیے، تو وہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نتیجہ ہے کہ یہ کمیشن نے یہ رپورٹ دی۔ لیکن اس کا جو پہلو لوگ اگنور کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں 3 ڈیسینٹنگ اوپینینز ہیں، یعنی 3 اس میں کمیشن ممبرز ہیں جنہوں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ ڈیسینٹنگ اوپینینز دیے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے یہ جو رپورٹ ہے، چونکہ ان کا نقطہ نظر وہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کی یہ وجوہات ہیں، تو اس لیے ان کی ریکمنڈیشنز بھی ڈیفرنٹ ہیں۔ انہوں نے ریکمنڈ کیا ہے یو ایس گورنمنٹ کو کہ وہ انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ کوآپریشن اور میوچل جو انٹریکشن ہے اس کے ذریعے یہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرے۔ گھنٹی آئیکن دبائیے اور ایپک پاکستان کی اپڈیٹ پائیے۔